نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ آج انشاءاللہ العظیم ہفتہ واری اجتماع میں دجال سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر روزانہ نئی چیزیں آ رہی ہیں اور دماغ کو حیران کر دینے والی چیزیں، کبھی جس کے بارے میں سوچے نہیں تھے اس طریقے کی چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری مصنوعی چیزوں کا اس طریقے سے ظہور ہو رہا ہے، جیسا کہ آرٹیفیشل بارش، آرٹیفیشل زلزلے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر اور سن کر انسان حیران بھی ہو جاتا ہے، اور انسان کی طبیعت آہستہ آہستہ قدرت کی طاقت کی بجائے ان مصنوعی طاقت کی طرف مبذول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابھی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو بہت کم ہے، لیکن مستقبل کے اندر جو چیز نظر آئے گی وہ آج سے زیادہ حیران کن ہوگی، اور وہ وقت اللہ نہ کرے ایمان کے چلے جانے کا ہو، لیکن ایسے وقت کے اندر انسان کا اسلام کے اندر قائم رہنا اور مسلمان رہنا یہ نہایت ہی مشکل ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دجال جس کے فتنے سے بچنے کی دعا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے کی، اور ساتھ ہی ساتھ فتنہ دجال سے سارے انبیاء نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس دجال کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہوگا، اس کے علاوہ لوگوں کو کوئی واقفیت نہیں، لیکن آج میں چاہوں گا تھوڑا سا دجال کے بارے میں کچھ بتا دوں
اس کی حقیقت سے تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فتنے کیا ہوں گے اور اس فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اس لیے کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے سبب سے اللہ جس کا ایمان محفوظ رکھنا چاہے گا اسی کا ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ بہت سارے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے دجال کسے کہتے ہیں۔ دجال کا مادہ دجل ہے، جس کا معنی ہے شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکے میں ڈالنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا ہے۔ چونکہ دجال میں یہ سب عیوب موجود ہیں، لہذا اسے دجال کہا جاتا ہے۔ وہ بات بنائے گا بھی، جھوٹ بھی بولے گا، حقیقت کو چھپائے گا، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج کے دور کا میڈیا بھی جھوٹ بھی بولتا ہے، حقیقت بھی چھپاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی نظر آتی ہیں۔ اصطلاح شریعت میں دجال سے مراد وہ جھوٹا مسیح ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی قرب قیامت یہ ظاہر ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب دجال کا ظہور ہو جائے، ابھی ہے دجال قید میں ہے، میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دجال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد وہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ بھی کرے گا، لوگوں کو کہے گا معاذ اللہ کہ میں خدا ہوں، لیکن وہ اپنے خدا ہونے کے اعلان سے پہلے کچھ ایسی چیزیں بتائے گا اور ایسی چیزیں کر گزرے گا جسے دیکھ کر بہت کم ایمان والے ایسے ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ورنہ اس کی کرشمہ سازیوں کی بنیاد پر اور اس کی شوبدہ بازیوں کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس کو خدا ماننے کے لیے مجبور بھی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں دجال کے ساتھ لفظ مسیح بھی آیا ہے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اب بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، تو یہ مسیح سے کیا مراد ہے؟ تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں۔ واضح رہے کہ دجال کے نام کے ساتھ لفظ مسیح بمعنی اسم مفعول ہے، یعنی ممسوح العین، ایک آنکھ کا کانا، جبکہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا لقب مسیح بمعنی اسم فاعل ہے، یعنی برکت کے لیے چھونے والے اور چھو کر مردوں کو زندہ کرنے والے اور بیماروں کو اچھا کرنے والے، لہذا باہم کوئی تعارض نہیں۔ جو مسیحی دجال کہا گیا وہاں مسیح سے مراد اس میں مفعول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسیح لگا ہوا ہے یہ اس سے مراد اس میں فاعل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیب دان نبی کی عظمت پر قربان جائیے کہ یہ فتنہ ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے، لیکن خبر دے رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے خبر دے رہے ہیں، اور حیرت کی بات تو یہ ہے
کہ علم غیب کا انکار کرنے والے بھی اس حدیث مبارکہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ پڑھاتے تو بخاری ہے لیکن بخاری نہیں آتی. اب کہتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں تھا، اور پھر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے قرب قیامت کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئی فرمائی. جو رسول صدیوں کے بعد واقع ہونے والی چیزوں کی خبر دیتا ہو اس خبر کو غیب کی خبر نہیں کہیں گے تو اور کون سی خبر کہیں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جتنا علم عطا فرمایا ہے اس علم کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو باخبر کرتے ہیں. حضور کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بتایا، اس کا فیس بتایا وہ کیسا ہوگا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک نوجوان کافر مرد ہے، پست قد ناٹا ہوگا، عظیم الجثہ بہت موٹا، سرخ رنگت لال رنگ والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال گھنگرولے ہوں گے. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يخفى علیکم ان اللہ لیس وان المسیح الدجال اعور العین الیمنی کانہ عینہ عنبۃ طافیہ. اللہ تعالیٰ تم سے چھپا ہوا نہیں اور اللہ عز و جل کانا نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کانا نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا دجال ہوگا وہ کانا ہوگا، تو میرا مولا تو وہ ہے جو ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک. اور میں یہاں ایک بڑی پتے کی بات بتا دوں، عمومی طور پر چونکہ علماء بھی موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں، یہ ان کے لیے بڑی عظیم انشاءاللہ العظیم بات ہوگی. بخاری شریف کی آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے، پاک ہے اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں تو وہ تو ہے ہی پاک، تو پھر پاکی بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا اس کی پاکی اتنی بیان کرو کہ اس کی پاکی بیان کرتے کرتے تم خود بھی پاک ہو جاؤ. تو میرا مولا سبحان کی معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک. اسی لیے جب پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ شروع فرمایا تو اسی سے شروع فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو. یہ سبحان سے ذکر شروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جس رسول کے سفر معراج کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو تو تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو لے گیا وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کانا نہیں اور مسیح دجال دائمی آنکھ سے کانا ہے، اور اس کی آنکھ گویا ابھرے ہوئے انگور کی مانند ہے. انگور جس طریقے سے ابھرا ہوا رہتا ہے اس کی آنکھ بھی اسی طریقے سے
ابری ہوئی رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب دائمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دجال کے حیرت انگیز کرشمے دیکھ کر اسے خدا نہ سمجھ لینا۔ اس کے بندہ ہونے کی دلیل اس کی اپنی کانی آنکھ ہے، وہ خدا نہیں ہے، بندہ ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہے اور وہ اپنے آپ کو شفا نہ دے سکے گا۔ دجال کی دائنی آنکھ کانی ہوگی اور اوپر انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، جو ہر شخص کو نظر آئے گی وہ اپنے اس عیب کو دور نہ کر سکے گا۔ جو اپنے عیب دور نہ کر سکے اور عیب والا ہو، خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ میرے مولا کی ذات بابرکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سمجھتے جائیں یہ وہ فتنہ ہے جس کی خبر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے دی، سارے انبیاء نے۔ بہت بڑا فتنہ، اور اس فتنے سے اللہ جس کو بچائے وہی بچے گا۔ بہت بڑا فتنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، گھنے بالوں والا ہوگا، اور آگے سنیے، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ وہ جو قدرت نے بنائی وہ نہیں، اس کی اپنی بنائی ہوئی۔ اور جسے وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کہے گا در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اتنی سی بات سمجھنے کے بعد دجال جسے جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جسے جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اس وقت دجال کہاں ہے؟ دجال کا ٹھکانہ کہاں ہے اسے سماعت فرمائیں۔ ایک بار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو نماز کے بعد اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہنے کا حکم دیا، اور پھر ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں ایک واقعہ سناؤں کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے، اسلام پر بیعت کی، مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب سنیے، حضرت تمیم داری نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو میں تمہیں دجال کے متعلق بتا چکا ہوں، ان کی خبر اسی کے مطابق ہے۔ اب وہ کیا خبر ہے اسے سماعت فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ، یعنی کون؟ حضرت تمیم داری، ایک بحری جہاز میں سوار تھے۔ انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں طوفان کے سبب دھکیلتی رہیں۔ پھر ایک دن غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے قریب پہنچے۔ پھر وہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر جزیرے تک گئے، تو وہاں انہیں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو پہچان نہیں سکے۔ یہ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحری جہاز میں، یعنی سمندر والے جہاز کے اندر، شپ کے اندر
وہ جا رہے تھے تو سمندر کے اندر طوفان آیا. طوفان کی وجہ سے 1 مہینے تک ان کے جہاز کو سمندر کا طوفان دھکیلتا رہا, یہاں تک کہ ایک جزیرے پر وہ پہنچ گئے. اور جب وہ اس جزیرے پر پہنچے تو انہوں نے ایک مخلوق دیکھی, جس مخلوق کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ مخلوق ایسی تھی کہ گھنگرولے بال تھے, اور ان بالوں کی وجہ سے ان کا اگلا اور پچھلا حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے اس سے کہا کہ تیرا کھانا خراب ہو, تو کون ہے؟ یعنی اس مخلوق نے حضرت تمیم داری سے کہا تیرا کھانا خراب ہو, تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسا ہوں. ہم نے کہا جساسا کیا ہے؟ تو کہا تم لوگ اندر گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے. جب اس نے نام بتایا تو ہم گھبرائے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو. بہرحال ہم جلدی جلدی گرجے تک پہنچے. وہاں اندر ایک بہت بھاری بھرکم شخص تھا. ہم نے اتنی بڑی جسامت والا یعنی پستہ قامت اور بہت موٹا اور ایسا مضبوط بندہ ہوا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. ہم نے پوچھا کم بخت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا ہی لیا ہے اور مجھ سے واقف ہو گئے ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو. ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں. اس کے بعد سیدنا تمیم داری نے اپنے بحری سفر طوفان جزیرے میں داخل ہونے اور جساسا سے ملنے کی تفصیل دہرائی. اس نے پوچھا کیا بیسان اردن کا ایک شہر جو اسرائیل کے قبضے میں ہے کہ کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. پھر اس نے بحیرہ تبریا اسرائیل کے شمالی مشرق میں اردن کے سرحد کے قریب میں پانی سے متعلق پوچھا. ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے. ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے. پھر اس نے زغر کے چشمے کا حال دریافت کیا. اس چشمے میں پانی ہے کیا؟ اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. پھر اس نے پوچھا ناخواندہ لوگوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اسے تمام واقعات بتائے کہ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے حضور کی اطاعت قبول کر لی. اس نے کہا ان کے حق میں اطاعت ہی بہتر تھی. پھر اس نے کہا اب میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں. میں مسیح دجال ہوں. ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ دجال موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا. اب کہاں ہے پتہ بتا دیتا ہوں. دجال موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا. اب اس کو اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے. ان قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا. میں باہر نکلوں گا اور زمین بھر میں سیر کروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہو جاؤں. 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا. وہاں جانے سے مجھے روک دیا جائے گا. جب بھی میں ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتہ مجھے تلوار سے روکے گا. ان شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے مقرر ہیں. اب سنیے رسول اعظم اس واقعے کو سننے کے بعد کیا فرماتے ہیں. یہ واقعہ حضرت تمیم داری سے سرکار نے سنا اور اس کے بعد یہ واقعہ صحابہ کو حضور نے سنایا. اب سنانے کے بعد حضور کیا کر رہے ہیں؟ یہ واقعہ سنانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا شریف منبر کر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ. اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم سے یہی سب نہیں بیان کرتا تھا؟
लोगों ने अर्ज की, जी हां हुजूर। फिर फरमाया, होशियार रहो कि दज्जाल शाम के समंदर में है या यमन के समंदर में नहीं, बल्कि वो मशरिक की जानिब है और वो मशरिक की जानिब है और वो मशरिक की जानिब है। अब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शाम के समंदर जानिब शुमाल में, कभी फरमाते यमन के समंदर में। इसकी तशरीह करते हुए हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, दज्जाल के ठिकाने और समत से मुतालिक ये जो फरमाया गया, इससे मुराद ये है कि कभी दज्जाल बहरे शाम यानी जानिब शुमाल में मुक़य्यद रहता है और कभी बहरे यमन की जेल के अंदर उसे रखा जाता है। आजकल इन दोनों जेलों में नहीं बल्कि मदीने मुनव्वरा से मशरिकी जानिब में है, या ये मतलब है कि वो शामी या यमनी जेलों के अंदर मुक़य्यद रहता है, मगर करीब खुरूज मदीने मुनव्वरा में उन अतराफ से न आएगा बल्कि मशरिक की तरफ से आएगा। कुर्बान जाइए, खुदा की कसम उस रसूल की अजमत पर कुर्बान जाइए जिन्हें हमारी इतनी फिक्र है कि हमारे ईमान को तबाह करने वाला कौन होगा, कैसा होगा, कहां से निकलेगा, क्या करेगा, ये सारी तफसील बताकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत अपने ईमान की हिफाजत कर ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुरूज दज्जाल से मुताल्लिक जो दुनिया की सिचुएशन है उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके निकलने से पहले दज्जाल से दुनिया की हालत क्या होगी, क्या कैफियत होगी, उसे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुरूज दज्जाल से चंद साल कब्ल दुनिया में धोखा, फरेब और झूठ आम हो जाए। फासिको फाजिर लोग अहम मामलात में रायजनी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के खुरूज से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा बनाकर पेश किया जाएगा। खयानत करने वाले को अमानतदार और अमानतदार को खाइन करार दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और रुवैबदा बात करेंगे। अर्ज़ की गई रुवैबदा कौन है? फरमाया घटिया दर्जे के लोग आम आवाम के अहम मामलात के अंदर अपनी राय देना शुरू करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये खुरूज दज्जाल से पहले की सिचुएशन। अब आप देख लीजिए ये गेम वगैरह क्या है। आज जो कार्टून गेम वगैरह सब ये क्या है? ये धोखा नहीं तो और क्या है? ये फरेब नहीं तो और क्या है? ये सारी चीजें फरेब की हमें नजर आ रही हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया के अंदर धोखे का मामला इतना बढ़ चुका, फरेब का मामला इतना बढ़ चुका, खयानत का मामला इतना बढ़ चुका, झूठ का मामला इतना बढ़ चुका। एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा तो दुनिया की हालत खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएगी। किसी ऑटो रिक्शा के अंदर अगर कोई करोड़पति सफर कर रहा हो, किसी सबब से उसकी कार खराब हो गई या कोई गाड़ी नहीं मिली और उसे सफर करना था, कहीं पहुंचना था, वो अपने पैसों का बैग लेकर किसी ऑटो रिक्शा में सफर करे और सफर करते वक्त उसने अपना बैग वहां पर रखा और उतरते वक्त वो बैग उठाना भूल गया और उसके बाद ऑटो रिक्शा वाले को वो बैग मिला और बैग जब मिला वो बैग ले जाकर के उसने पुलिस थाने में जमा करवा दिया
تو بیگ کے اندر موجود رقم کو دیکھ کر پولیس والے بھی حیران ہو جائیں گے، اور پھر آپ جانتے ہیں دوسرے دن اخبار کے اندر یہ بات آ جائے گی اور نیوز چینل پر یہ بات آنی شروع ہو جائے گی، آج بھی ایسے ایسے ایماندار لوگ موجود ہیں۔ پتا چلا کہ اب دور ایسا ہو چکا ہے کہ سچے لوگوں کی دنیا میں بہت قلت ہو گئی، بہت کم سچے رہ گئے، بہت کم سچے رہ گئے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ظہور دجال کا وقت بہت زیادہ قریب بھی نہیں تو بہت زیادہ دور بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ فتنے کے معنی ہوتا ہے آزمائش، امتحان۔ اب دجال کے ذریعے اللہ کس طریقے سے آزمائے گا اور دجال کے ذریعے کیا امتحان ہوگا؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میں دجال کے متعلق تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو بیان نہیں کیا۔ وہ کانا ہوگا، وہ آئے گا تو اس کے ساتھ جنت کے مثل ہوگی اور آگ کے مثل ہوگی۔ وہ جس کے متعلق یہ کہے گا کہ یہ جنت ہے تو وہ آگ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جس طرح سے نوح علیہ السلام نے اس کے متعلق اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی، وہ جلائے گی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ تم میں سے جو ایسی صورت دیکھے تو وہ اس چیز میں واقع ہو جسے وہ آگ سمجھتا ہو، کیونکہ وہ تو شیریں اور خوشگوار ہوگی۔ کیا مطلب؟ اگر ایسا دور آ جائے کہ تمہارے سامنے دجال کا خروج ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے، تو اگر کہے دجال کہ یہ پانی ہے تو سمجھ لینا یہ پانی نہیں، یہ آگ ہے۔ اور اگر دجال کسی چیز کے بارے میں کہے یہ آگ ہے تو سمجھ لینا کہ یہ آگ نہیں، یہ پانی ہے، اور شیریں ہے، میٹھا ہے۔ تو دجال جس کو آگ کہے اس کو آگ مت سمجھنا، اور جس کو پانی کہے اس کو پانی نہ سمجھنا بلکہ الٹا سمجھنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق سکھا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دجال کے نکلتے وقت دنیا کی سچویشن کیا ہوگی؟ خروج دجال کے وقت سخت غذائی قلت اور قحط کا سامنا ہوگا، کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، غذا کی اتنی قلت ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بارش بھی نہیں ہوگی، قحط ہوگا۔ تمام غذائی اجناس اور پانی کے دستیاب ذخائر دجال اور اس کے گروہ کے قبضے میں ہوں گے، یعنی جہاں سے پانی نکلتا ہے یہ بھی دجال کے کنٹرول میں، اسی طریقے سے اناج جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی دجال کے کنٹرول میں۔ اب میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ دجال کے چیلوں کے کام کا ظہور تو ہو چکا ہے، ہو چکا ہے۔ ساری ہول سیل مارکیٹ کے اندر آج دجال کے چیلوں ہی کا قبضہ آپ کو ملے گا، الا ماشاءاللہ۔ تو غذا کی قلت ہوگی، پانی کی قلت ہوگی، قحط پڑے گا، اور یہ سب دجال اور اس کے چیلوں کے قبضے میں ہوگا۔ مسلمان پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسیں گے، اور غذا کے طور پر ان کے پاس غذا کے طور پر اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی چیز دستیاب نہیں۔
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال سے قبل پیش آنے والے شدائد کا ذکر فرمایا. غور سے سنیے گا, بہت غور سے سنیے گا. جب دجال کے ظہور ہونے سے پہلے ان تکلیف دہ چیزوں کا ذکر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن کون سا مال بہترین ہوگا؟ قربان وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی کا حل پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا, اس دن کون سا مال بہترین ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ طاقتور غلام, خادم یا ملازم جو اپنے گھر والوں یعنی مالک کو پانی لا کر پلا سکے, جبکہ کھانا تو ہوگا ہی نہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ پھر اہل ایمان مومنین کی غذا کیا ہوگی؟ کھانا تو ہے ہی نہیں. اور پانی کہیں سے آپ کے پاس کوئی ایسا نوکر ہو جو طاقتور ہو, ایسا خادم ہو, تو وہ کہیں سے پانی ڈھونڈ کر یا زمین سے کھود کر نکال کر تھوڑا سا پلا دے, غذا تو ہوگی ہی نہیں, کھانے کا کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنا قحط پڑے گا, ایسی سچویشن ہوگی. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مومنین کے لیے جب قطرے قطرے کے لیے ترسنے والی پوزیشن ہو جائے گی اور غذا کی قلت ہوگی تو اس وقت مومنین کی خوراک کیا ہوگی, کیا غذا ہوگی جس کی وجہ سے مومنین جی سکیں؟ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. کتنی چیزوں کا؟ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ التسبیح والتکبیر والتحمید والتحلیل, یعنی سبحان اللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, الحمدللہ کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا. یہ اس وقت مومن کی غذا ہوگی, یہ مومن کی غذا ہوگی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل, یعنی اس وقت اہل عرب تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آئیے وہ 3 ایسی علامات قیامت جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا, اس کی بھی نشاندہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ بھی مشکات کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 نشانیاں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا اس کے لیے نفع مند نہیں ہوگا, بشرطے کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو. یعنی ایمان والا ہے تو بات جدا ہے, لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے اور یہ 3 چیزوں کا ظہور ہو جائے اس کے بعد وہ ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان معتبر نہ ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی علامت جو قیامت کی ہے, حضور نے فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. ابھی مشرق سے سورج نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, لیکن قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مشرق کی بجائے
سورج مغرب سے نکلے گا. جب یہ علامت ظاہر ہو جائے اس کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. دوسری علامت دجال. اس کے ظہور کے بعد اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اور دابۃ الارض کا نکلنا اس کے بعد بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. اب دجال کتنے دن تک رہے گا اور اس کا پاور کیا کیا ہوگا ذرا یہ بھی سماعت فرما لیں. آج اسی پر جو ہے میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آج صلاۃ و سلامی پر اکتفا کر لیں گے انشاءاللہ. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور قیامت کے درمیان دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں. زمانے دجال کے حالات بیان کرتے ہوئے کہ وہ کتنے دن تک رہے گا اور اس کا دن بھی آپ ذرا سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یومن، یومن کسنتن ویومن کشہرن ویومن کجمعتن وسائر ایامہ کایامکم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا قیام 40 دن ہوگا. ان میں پہلا دن سال بھر کا ہوگا یعنی سال بھر کے برابر، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتے بھر کے برابر، جبکہ باقی تمام ایام عام دنوں کی طرح یعنی 24 گھنٹوں کے ہوں گے. خدا کی قسم جب پڑھتا ہوں تو میرے آقا کی عظمت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. کیا کیا حضور نے ہمیں بتا دیا ہے، کیا کیا بتا دیا ہے. اگر حضور نہ بتاتے تو کہاں سے ان سب فتنوں کا پتہ چلتا. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور اپنے آقا سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. کتنا احسان ہے، ہر تکلیف کا علاج بھی بتا دیا اور آنے والی تکلیفوں کا ذکر پہلے سے کر کے ان تکلیفوں کے علاج کی طرف آمادہ بھی ہمیں فرما دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو زمین میں آباد کیا یقیناً کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدید نہیں ہوا. آزمائشیں ہوتی رہی آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آج تک، لیکن اولاد آدم کے اندر سب سے بڑی آزمائش کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دجال ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوگی. جو جہنم دکھائی دے وہ آرام کی جگہ ہوگی اور جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دجال ایک قوم کو اپنی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ قبول کر لیں گے، قبول کر لیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے. پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے تو وہ پانی برسائے. یعنی دجال کا اختیار دیکھو، وہ آسمان سے کہہ دے پانی برسا، پانی برسے گا. زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی. یعنی بنجر زمین ہے، بنجر زمین، لیکن وہ کہہ دے گا سبزہ ہوگا، سبزہ اگائے گی. یہ سب کرشمے دکھائے گا. وہ بظاہر ناممکن کاموں پر اسے قدرت دی جائے گی جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے. پھر دجال کسی ویرانے میں آ کر زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹے گا تو خزانے اس کے پیچھے ایسے چل پڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تجھے اس سے کیا ضرر پہنچے گا؟ میں نے عرض کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے
شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف اللہ قمجدی علیہ رحمت و رضوان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں دجال اصل میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اسے خرق عادت پر قدرت عطا فرمائے گا, یہاں تک کہ مردے بھی جلائے گا, بارش برسائے گا, کھیتی اگائے گا وغیرہ وغیرہ, جس سے کمزور ایمان والے اس کے پھندے میں پھنس جائیں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ ایسی نشانیاں بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوں گی جو اس کے جھوٹے ہونے کی بین دلیل ہوں گی. مثلا کانا ہونا یہ عیب ہے, اور معبود وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے, معبود وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اگر یہ معبود ہوتا تو کانا کیوں ہوتا, اور بالفرض اس کی ایک آنکھ کانی تھی تو اسے درست کیوں نہیں کر لیا. نیز اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا ہوگا, اگر وہ معبود ہوتا تو اسے مٹا کیوں نہیں دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مومن کی ثابت قدمی کے حوالے سے دجال سے متعلق ایک بہت تفصیل مسلم شریف مشکات کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے, جسے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر سکوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب یاد رکھیں قیامت سے پہلے اس کا ظاہر ہونا یقینی ہے, اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں, اور آخر کے اندر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جنگ ہوگی, اور جنگ کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے, ان کے نیزے سے دجال مارا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب دجال کے فتنے سے کیسے بچا جائے, خود بھی اسے ذہن میں رکھو, خود بھی یاد کرو, اپنی اولاد کو بھی یاد کراؤ, اور جہاں تک میری آواز پہنچ سکے وہاں تک یہ آواز کو پہنچاؤ. فرمایا گیا جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے, اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لو. اور میں سمجھتا ہوں بڑا دجال ہو یا چھوٹا دجال ہو, جب بڑے دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی 10 آیتیں کافی ہیں, تو جتنے آج کے دور کے سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے دجال کے چیلے ہیں, اس کے فتنے سے بھی بچنے کے لیے یہ آیتیں آپ کے لیے کافی ہو سکتی ہیں. تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آپ میں سے جتنے لوگ بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ ان 10 آیتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے, جو سورہ کہف کی 10 آیت یاد کریں گے, اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے انشاءاللہ العظیم, گھر والوں کو یاد کرائیں گے, خواتین کو یاد کرائیں, سب کو یاد کرائیں, تاکہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بڑا تفصیلی ٹاپک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک سے متعلق اتنی ہی بات بھی اگر آپ کے ذہن میں رہی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی حفاظت کی دعا کی, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا. ایک اور چیز ایمان کے سلسلے میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ جو شخص اس کلمے کو پڑھ لے, بلکہ اس کو پڑھنے کا عادی بنے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اسے اس کا ایمان والوں کے ساتھ حشر فرمائے, اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو, اور وہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا. اسے پڑھنے کی عادت بنائیں اور اسے یاد رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.